آج کل لوگ کہتے ہیں جناب روایت ہے بخاری اندر ایسے ہاتھ بننے جان سینے ہوتے. یاد رکھو جو روایت ہے نا وہ روایت مشتبہ روایت سے الفاظ واضح نہیں, اور علماء نے اس سند کلام فرمایا. حدیث صحیح کی ہے اس بارے کہ ہاتھ کتنے بننے جان, حدیث صحیح ہوگی. حوالہ ذمہ دار میں مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 3981 حضرت وائل بن حجر آپ فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحابی نے کیا فرماتے ہیں کہ میں خود ویکھیا. کینو ویکھیا؟ سرکار نے ویکھیا. وضع یمینہ علی شمالہ, سرکار نے سجا ہاتھ اپنے کھبے ہاتھ رکھیا. رکھیا کتھے؟ تحت السرۃ, دنی دے تھلے ناف کے نیچے. بیان کرتے صحابی میں خود حضور نے ویکھیا, حضور سجا ہاتھ رکھا کھبے ہاتھ اور بنیا ناف دے تھلے. تو ایسا ہی حدیث موجود ہے, کسی قسم کا کوئی کلام نہیں, کوئی اشتباہ نہیں, اور اس کا معنی بالکل واضح. جو صحیح حدیث موجود ہوے کہ بندہ صحیح حدیث موجود ہونے کے باوجود کسی دی غلط لگ کسی اور پاسے نکلے, پھر یہ بندہ سیدھی راہ تے نہیں. اللہ اکبر کہہ کے آپ نے ہاتھوں کو باندھا. اب ذرا یہ ہاتھوں کو باندھنے کی پوزیشن آپ ذرا دیکھ لیں. یہ میرا جو لیفٹ والا ہاتھ ہے, یہ بعض لوگ یوں کر کے مٹھی بند کر لیتے ہیں, اس کو آپ نے یوں رکھنا ہے جو نارمل پوزیشن ہے. اس کے بعد آپ نے یہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر یوں رکھا کہ جو نارمل پوزیشن ہے. بعض لوگ یوں کر کے پکڑ لیتے ہیں, ٹھیک ہے اگر آسانی ہے یوں کر کے پکڑ لیں, یہ نارمل پوزیشن ہے, اور اگر آپ اس کو یوں رکھیں گے تو آپ کو رکھنے میں بھی آسانی ہوگی. یہ سنت طریقہ ہے جو صحیح بخاری کی حدیث کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے, کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ سہل بن سعد الساعدی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ ہم اپنا دایاں ہاتھ بائیں زیرہ کے اوپر رکھیں. اب زیرہ جو ہے یہ کونی سے لے کے انگلیوں تک ہے, اور ابو داؤد اور نسائی کے اندر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں رزق را سین غین کف اور ساعد پر رکھا. ساعد کہتے ہیں کف سے لے کر کونی تک. کف کا لفظ تو اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے, یہ عربی کا ہے, اور یہاں انگلی سے لے کے کف تک رزق کہلاتا ہے, اور اس پورے کو ہم کہتے ہیں زیرہ. اور آپ دیکھیں پرانے زمانے میں جب جنگیں لڑی جاتی تھی تو زیرہ پہنی جاتی تھی, پورے جسم میں پہنی جاتی تھی. اور اس طرح صحیح مسلم میں اتنا ہی ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر باندھا. ڈیٹیل بخاری میں اور ابو داؤد میں اور سنن نسائی میں ملتی ہے. مسند احمد میں روایت ہے کہ سینے پہ باندھا. اب سینے سے مراد یہ نہیں کہ آپ نے یوں کر کے باندھ لیا. سینے کی ڈیفینیشن ہے یہ نہر سے لے کر ناف تک, یہ سارے کا سارا سینہ ہے, یہ سینہ ہے. اس میں جہاں پہ بھی لائی کرے گا تو آٹومیٹکلی آپ دیکھیں جب آپ یوں کریں گے اور یوں رکھیں گے تو وہ ایک خاص پوزیشن پہ آئے گا جو نہ بہت اونچا نہ بہت نیچا. ناف سے بہرحال یہ اوپر ہی ہے اور نہر سے کافی نیچے, یہ نارمل پوزیشن ہے. اسی پوزیشن میں جب آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو پاؤں سے پاؤں بھی ملا سکیں گے اور کندھے سے کندھا بھی. جیسے ہی آپ یہ اوپر چلے گئے تو پھر یہ دیکھیں کونیاں ملیں گی, کندھا نہیں ملے گا. اسی طریقے سے میرے بھائیو جب آپ ناف سے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں نا تو یہ خلاف سنت ہے. اس حوالے سے جو سنن ابی داؤد کی ایک حدیث پیش کی جاتی ہے تو امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالیٰ نے خود ساتھ لکھا ہے کہ اس حدیث میں ایک راوی ہیں عبد الرحمن بن اسحاق الکوفی, جس کے بارے میں میں نے خود احمد بن حنبل سے سنا ہے کہ وہ اس کو ضعیف کہا کرتے تھے. اور یہاں پر لوگوں نے یعنی وہ روایت تو پیش کی لیکن ساتھ جو امام کا حکم تھا اس کو اسکپ کر دیا. تو ایسے بھی نہیں کریں گے, ایسے بھی نہیں کریں گے, بلکہ اس طریقے سے ہاتھ باندھیں گے جو سنت طریقہ ہے.